مبارک آپ کو کہتا ہے احمد ساجدی چینل۔ حضرت آدم کو ملائکہ سے سجدے کرایا، محرم کا مہینہ تھا۔ اللہ نے حضرت آدم کے سر پر خلافت کا تاج رکھا، محرم کا مہینہ تھا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد الصيام رمضان شهر الله المحرم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمير الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و موقر قابل احترام تشریف فرما میرے پیارے بھائی اور دوستو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ قابل احترام تشریف فرما معزز شخصیات، آج کے اس تقریب یعنی جمعے کے موقع پر ہماری اور آپ کی حاضری اور ہمارے اور آپ کے مابین تعلق سے جو بات مجھے کرنی ہے وہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، چاہے وہ حالات کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ تواریخ کے اعتبار سے ہو۔ بات ہر موڑ پر کہی جاتی ہے، گرچہ کی موڑ پر کوئی بھی کتنا بھی شیر ببر بیٹھا رہے اس سے فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آئیے آج جس عنوان کو لے کر کے میں آپ حضرات کے مابین آیا ہوں وہ بہت ہی مقدس اور متبرک عنوان جسے ہم اور آپ ماہ محرم کے نام سے جانتے ہیں، یعنی یہ مہینہ چل رہا ہے ذو الحج کا، آگے آنے والا ایک مہینہ ہے محرم الحرام کا، اگلے مہینے میں اور آپ جب انٹری کریں گے تو وہ مہینہ ذو الحج کا نہیں رہے گا، یہ مہینہ جو آپ کا چل رہا ہے یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد اسلامی مہینوں کا ایک نیا سال، ایک نیا مہینہ چلے گا، نیا آغاز ہوگا جس کا نام محرم الحرام کے نام سے رکھا گیا ہے، جس کی بنیاد رکھنے والے ہمارے اور آپ کے محبوب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہر مسلمانوں کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ یہ محرم کا مہینہ اسلامی مہینہ ہے، یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے امت محمدیہ کے لیے ہی ہے۔ ایک اور مہینہ آتا ہے جنوری فیبروری کا، یہ مہینہ شمسی ہے اور یہ محرم کا مہینہ قمری ہے۔ محرم کا مہینہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور یہ جنوری کا مہینہ مسلمان کے لیے ضرورت کا ہے۔ اس میں فرق ہوگا کہ ضروری ہے اور ضرورت کا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا ہے، کھانے میں اگر دال ہے، چاول ہے یا کوئی اور جو ہے، ستو ہے، یہ کھانا ہے، ہم کھا لیں گے، ہم شکم سیر ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے آگے جب ہم چلیں گے ہمارے پاس بہت سے میٹیریلز ہیں، سالن ہے، سبزی ہے اور وغیرہ وغیرہ چیزیں، یہ سب چیزیں کیسی ہیں؟ یہ سب ضرورت کی ہیں۔ کھانا ضروری ہے اور وہ سب جو مٹیریلز آگے آتے ہیں وہ ضرورت کے ہیں۔ ہمیں کھانا نہیں ملے گا ہمارا قدم آگے نہیں بڑھے گا، وہ سامان نہیں ملیں گے ضرورت کے ہمارا کام چل جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ پانی ہے، پانی ضرورت کی چیز ہے، اس کے آگے چلیں گے آپ، ٹھنڈا ہے، لسی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں کس کی ہیں؟ ضرورت کی ہیں۔ اس لیے ہمیں فرق ہونا چاہیے کہ یہ ماہ محرم کا سال جو ہے یہ ہر امت محمدیہ کے لیے ضروری ہے، اور وہ جو جنوری اور فروری کا مہینہ ہے یہ ہر امت محمدیہ نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ضرورت کا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھ دیا تاکہ کوئی فرق میں آپ حضرات کو کوئی دشواری نہ آئے۔ یہ محرم کا مہینہ
یہ محرم یہ حرمت کے لفظ سے بنا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے حرمت کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ حرمت کے معنی ہوتے ہیں عظمت کے، تقدس کے، وقار کے، فضیلت کے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ محرم کو اتنی فضیلتوں سے نوازا ہے، اتنی تقدس سے نوازا ہے، اتنی عظمت سے نوازا ہے، جس کا گمان، جس کا شمار کوئی انسان نہ قلم سے کر سکتا ہے، نہ اپنی زبان سے کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا وہ عطا کرتا وہ حسین تحفہ ہے جو ہر امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت نے عنایت کیا ہے۔ لیکن آج یہ محرم کا مہینہ جس کو اتنی تقدس، جس کو اتنی فضیلت حاصل ہے، لیکن آج کے کچھ لوگ یہ کہا کرتے ہیں اس ماہ محرم کو فضیلت، اس ماہ محرم کو تقدس اور عظمت اس معنی کر کے حاصل ہے کہ اس ماہ محرم کو حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس کو عظمت حاصل ہے، تقدس حاصل ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل اپوزٹ ہے، یہ بالکل امپاسبل ہے۔ میں کہتا ہوں اگر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس ماہ محرم کو اتنی عظمت حاصل ہوتی تو بھلا مجھے بتاؤ میرے آقا کی وفات کے بعد 60 یا 61 سال کے بعد سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے، ان 60 اور 61 سال کے سالوں میں کیا کبھی کوئی شہید نہیں ہوا؟ کیا کوئی فضیلت عائد نہیں ہوئی؟ 60 سال کے بعد اس ماہ محرم کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ میرے آقا کا فرمان حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے 61 سال پہلے فرما چکے ہیں، افضل الصیام بعد صیام رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے مہینوں کے بعد اگر سب سے زیادہ فضیلت، تقدس اور عظمت کسی مہینے کو حاصل ہے تو وہ ماہ محرم الحرام کو حاصل ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں ذرا غلط فہمی میں مت پڑنا، لوگوں کے بہکاوے میں مت آنا۔ آج میں یہ فرق کرنے بیٹھا ہوں کہ ماہ محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے کوئی تقدس، کوئی عظمت اس معنی کر کے حاصل نہیں ہے، بلکہ میرے رب کا فرمان ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے میں 4 مہینے بہت ہی مقدس، بہت ہی متبرک بنائے ہیں، جس میں سے ایک مہینہ یہ محرم الحرام کا آتا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے ہر چیز کو ماہ محرم کے دن پیدا کیا ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے غیور بھائیوں، آؤ آج آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ رمضان کے بعد جس دن کو، جس مہینے کو رمضان جیسی مقبولیت حاصل تھی وہ ماہ محرم کی تھی۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے ماہ قبل یہ عاشورہ کا ہی روزہ ہے جو ہر امت محمدیہ پر، ہر مسلمان پر فرض تھا، لیکن میرے آقا کے آنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو ختم کر دیا اور یہ ماہ رمضان المبارک کی فرضیت کو عروج پر کیا۔ آج آپ کو بتاؤں کہ ماہ محرم کا مہینہ جو فضیلت، جو عظمت، جو تقدس لے کر کے چلتا ہے، جو تحفہ ہر امت محمدیہ کے لیے لے کر آتا ہے، ہم اور آپ اسے استعمال نہیں کیا کرتے۔ آج یہ ماہ محرم کا مہینہ جو پورے مہینے کے روزہ رکھنے کا ثواب اللہ رب العزت اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، گویا کہ وہ اگر 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ جو بھی بندہ، جو بھی میرا امتی، جو بھی مسلمان یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے 1 سال کے بعد اور 1 سال کے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہ روزہ عاشورہ کا روزہ جو آتا ہے، یہ روزہ یہودی رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے لشکر کے ساتھ فرعون کے لشکریوں سے ایک ساتھ نجات پائے، اس کے بعد یہودیوں نے اس کے شکرانے میں روزہ رکھنا شروع کیا۔ میرے آقا علیہ السلام جب تشریف لائے، انہوں نے پوچھا یہودیوں سے آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لشکر سے نجات پائے، اللہ نے انہیں کامیابی عطا کی، اس کے شکرانے میں ہم لوگ اس دن یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے ہیں۔
اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت موسیٰ کے احسان کے زیادہ حقدار ہم بھی ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ اب ہر امتی یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آقا نے یہ فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو یہ ماہ محرم الحرام کے 10ویں دن یوم عاشورہ کے دن جو روزہ رکھا جاتا ہے ایک دن میں پہلے بھی ملا لوں گا، یعنی اگر ایک دن نہ ملایا تو پھر ایک دن ماں بعد یا ماں قبل یا ماں بعد، یعنی صرف ایک روزہ ہم نہیں رکھیں گے، یہ روزہ 2 روزہ ہم رکھیں گے۔ بعض علماء اس کو صوم ارادی لکھتے ہیں، یعنی سنت ارادی لکھتے ہیں۔ آقا نے یہ 2 روزہ رکھا نہیں ہے، آقا نے صرف ارادہ فرمایا ہے۔ جس کو فالو کرنے والے، جس کو شیئر کرنے والے، جس کو امت محمدیہ تک پہنچانے والے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اہل بیت ہیں، اہل صفہ ہیں، تبع تابعین ہیں، تمام بزرگان دین ہیں۔ میرے آقا نے 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھا ہے، لیکن 9ویں اور 11ویں کو ملانے کا حکم دیا ہے، رکھا نہیں ہے، ارادے کے طور پر فرمایا ہے۔ اس لیے اگر ہم ارادے کے طور پر 2 روزہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے والے بنیں گے۔ میرے نوجوان بھائیوں، آئیے آج آپ کو بتاتا ہوں، حق بات کہنے میں علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کا کوئی تردد نہیں رہا، کوئی خیر اختلاف نہیں رہا ہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں اس ماہ محرم الحرام کو، 10ویں محرم الحرام کو فرزند علی نواز رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت حاصل ہوتی ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس محرم کو ان کی شہادت کی وجہ سے یہ تقدس حاصل ہے، یہ عظمت حاصل ہے، تو بھلا بتاؤ اس سے ما قبل محرم الحرام میں، محرم الحرام کے مہینے میں کسی اور صحابی کی شہادت نہیں ہوئی، کسی اور صحابی کو شہادت حاصل نہیں ہوئی؟ کون؟ میرے آقا کے وہ پیارے دوست، میرے آقا کے سچے دوست سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پہلے محرم الحرام کو ہوتی ہے۔ اگر 10ویں محرم الحرام کو آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ماتم کریں گے، ہم اور آپ ماجوسی کا عالم کریں گے، تو یہ بتاؤ اگر تمہیں ماتم ہی کرنا ہے تو بتاؤ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو میرے آقا کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جب مکہ المکرمہ میں صحابہ کی مجلس لگی تھی، آقا تشریف لے گئے، آقا نے آقا کے دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر ہیں، آقا کے بائیں ہاتھ میں حضرت عمر ہیں، آقا نے دونوں کی کلائیاں پکڑی ہوئی ہیں اور صحابہ سے عرض کیا، صحابہ دیکھتے ہو کل قیامت کے دن جب میں اٹھایا جاؤں گا تو دیکھنا ایک طرف اس طرح میرے ابو بکر ہوگا، دوسری طرف عمر ہوگا۔ وہ کون عمر جو میرے آقا کا سسر ہے؟ کون عمر جس کی لاڈلی بیٹی میرے آقا کے عقد نکاح میں ہے؟ وہ سسر جو ہے کس کے درجے میں آتا ہے؟ آپ بتائیے، باپ کے درجے میں آتا ہے۔ نماز رسول فرزند علی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نمازی ہیں میرے آقا کے، نمازہ کس کے درجے میں آتا ہے؟ بیٹے کے درجے میں آتا ہے۔ مرتبہ کس کا اونچا ہے؟ تقدس کس کا اونچا ہے؟ اگر منانا ہی ہے ماتم مناؤ حضرت عمر کا، اگر منانا ہی ہے تب مناؤ حضرت حسین کا، لیکن ایک پوائنٹ لے کر کے چلنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ شریعت اسلام میں مداخلت کرنا، امت محمدیہ کو طرح طرح کے الفاظ سے بہکانے میں لانا، اس طرح کے کام کرنا اسلام ہرگز اجازت نہیں دیا کرتا۔ میرے امت محمدیہ کے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ اس میں ہماری اور آپ کی ایک غلط فہمی چلتی ہے کہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ آ گیا ہے، اب نہ اس میں نکاح ہوگا نہ اور کوئی پروگرام ہوگا۔ ذرا ایک بات میری توجہ سے سماعت کر لینا، میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ بتائیے، اگر کوئی آقا فرمان کیے ہوں، کوئی آقا آپ سے کہیں اور کوئی حدیث بیان کیے ہوں کہ یہ کام امت کے لیے ضروری ہے، اور ایک طرف کوئی صحابی ہوں وہ آپ کو فرمائے گئے ہوں کہ یہ کام کرنا ہے، سب سے افضل حکم، سب سے اعلیٰ حکم کس کا ہوگا؟ ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ تو آئیے میں بتاتا ہوں، اس ماہ محرم الحرام میں جو حضرات یہ کہا کرتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام میں نکاح نہیں کیا جاتا، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں
کسی گھرانے کی بات نہیں کرنے چلا ہوں، کوئی صحابی کی بات نہیں کرنے چلا ہوں، بلکہ آؤ آقا کے پیارے، میرے آقا، ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد نکاح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہوتا ہے، کس مہینے میں؟ ماہ محرم الحرام میں ہوتا ہے۔ اور بتاؤں آپ کو، میرے آقا کا نکاح سیدہ ام سلمہ سے ہوتا ہے، کون سے مہینے میں؟ ماہ محرم الحرام کے مہینے میں۔ اور آپ کو بتاؤں، فرضیت بتاؤں، اہمیت بتاؤں، اللہ نے آدم کو جب پیدا کیا محرم کا مہینہ تھا، اللہ نے حضرت آدم کو ملائکہ سے سجدے کرایا محرم کا مہینہ تھا، اللہ نے حضرت آدم کے سر پر خلافت کا تاج رکھا محرم کا مہینہ تھا، حضرت نوح کی کشتی 6 ماہ طوفان میں چکر لگانے کے بعد جب جبل جودی پر آ کر کے ٹھہری تو محرم کا مہینہ تھا، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے محرم کا مہینہ تھا، حضرت ابراہیم آگ سے صحیح سلامت باہر آئے محرم کا مہینہ تھا، فرعون غرق ہوا محرم کا مہینہ تھا، نمرود تباہ ہوا محرم کا مہینہ تھا، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف طویل جدائی کے بعد بغل گیر ہوئے محرم کا مہینہ تھا، حضرت یعقوب کی بینائی واپس آئی محرم کا مہینہ تھا۔ اور آپ کو بتاؤں میرے آقا نے سلاطین عالم کو دعوت دین کے خطوط لکھے تو محرم کا مہینہ تھا، قسطن دنیا فتح ہوا محرم کا مہینہ تھا، ایران فتح ہوا محرم کا مہینہ تھا۔ اور آپ کو بتاؤں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے محرم کا مہینہ ہے، حضرت علی کو خلافت ملی محرم کا مہینہ ہے، حضرت علی کو خلافت ملی محرم کا مہینہ ہے، حضرت حسن اور حضرت معاویہ کی صلح ہوئی محرم کا مہینہ ہے۔ اور بتاؤں آپ کو، حضرت معاویہ مسند امارت پر بیٹھتے ہیں محرم کا مہینہ ہے، حضرت عثمان کا نکاح آقا کی پیاری بیٹی ام کلثوم سے ہوتا ہے محرم کا مہینہ ہے، حضرت علی کا عقد نکاح آقا کی لاڈلی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا سے ہوتا ہے محرم کا مہینہ ہے۔ اور آپ کو بتاؤں حضرت حسن کے بیٹے قاسم کا نکاح حضرت حسین کی بیٹی سے ہوتا ہے محرم کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھو 10ویں محرم الحرام کو نماز رسول فرزند علی سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 72 جانو اثاروں کے ساتھ کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش کرتے ہیں، محرم کا مہینہ ہے۔